اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہر لمحے اس سے چوکنے رہو۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ ایک عورت کو سمجھنے کے لیے کسی دوسری عورت کو سمجھنا ضروری نہیں۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ اپنی اناؤں کے سبب رشتے تعلق خراب مت کیجیے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن پچھتاوے باقی رہ جاتے ہیں۔
جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ صرف ایک زبردست آئیڈیا آپ کی زندگی میں مکمل طور پر انقلاب لا سکتا ہے۔ جب بندے کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اور ان پر شرمندہ ہو تو یہ تجدید کا وقت ہے، جو کہ خوشبختی کی علامت ہے۔ مصیبت آزمائش ہے، اس کے بغیر انسان کو شاید ہی معلوم ہو کہ وہ ایماندار ہے یا نہیں۔ خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کا پسند کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جائے۔ وہ خوشی جو حالات کی اچانک تبدیلی کے بعد حاصل ہو، اسے دل میں رکھنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ انسان کتنا کمزور ہے، اگر خوش قسمتی اس پر آ جائے تو 1 گھنٹہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کھوئے ہوئے گھنٹے کو دوبارہ لا سکتا ہے۔ جس ملک میں بڑے ذہن چھوٹے ذہنوں کی رائے پر متفق ہوں، وہاں عظیم ذہن کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نقصان نہیں رہتا، فائدہ بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتے۔ اگر آپ ایک دن کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لیں اور اس عادت کو 3 یا 4 ماہ تک مسلسل اپنائے رہیں تو آپ اپنی صحت میں ایک واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ دولت آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ سب سے کمزور قسم کا پھل زمین پر جلد ہی گرتا ہے۔ جلد بازی انسان کو ہمیشہ غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصولی اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ مستحق نہ ہونے کے باوجود انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔